وہ ہمارے پاس ابھی قریب ترین ہے. اور دور ترین سب سے ستارہ کتنی دور ہے؟ جی دور ترین سب سے ستارہ کتنی دور ہے؟ اس کا انسان ابھی تک اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکا کہ سب سے دور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی وسعت پھیلاؤ کتنا ہے اس تک ابھی وہ پہنچ ہی نہیں سکا. یعنی آج کے اتنے جدید ترین دور کے باوجود جو ہے ہم اس کی حد تک نہیں جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں تک کائنات کو پھیلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ بڑی کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ ہے, دلچسپ ہے, وہ یہ کہ فرض کریں, یعنی میں سوچ رہا تھا ایسے دماغ لڑا رہا تھا, میں نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے آپ کسی طرح کوئی ایسی کوئی چیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں, 1 سیکنڈ میں آپ سورج پہ پہنچ جائیں, تصور کریں ذرا, یعنی 15 کروڑ کا فاصلہ آپ 1 سیکنڈ میں طے کر لیں. ابھی چاند پہ پہلے کہتے ہیں کہ انسان گیا تھا, اب نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر خرچہ بہت آتا ہے, یعنی وہاں ہے ہی کچھ نہیں ہے, نہ انسان رہ سکتا ہے, نہ یعنی زندگی وہاں پہ نہیں گزاری جا سکتی, ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, منفی جائے تو -100 تک بھی چلا جاتا ہے, یعنی اب وہاں پہ انسان کیسے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی درخت ہے, نہ آکسیجن ہے, کچھ بھی نہیں ہے چاند کے اوپر, تو وہاں اتنے پیسے لگا کر چاند گاڑی بنا کر اربوں خربوں خرچ کر کے وہاں جانا, پھر وہاں واپس آیا, کیا فائدہ ہے اس کا. تو پھر وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نہیں جاتے. یعنی اب سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے, اس وقت جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت آپ کہتے ہیں ہم چلے گئے, تو اب کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پہ گھر سے بہت آتا ہے, اس وجہ سے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. تو اب یعنی یہ ہمیں سنایا جاتا ہے. تو بہرحال تو اب یہ چاند کی بات ہے 4 لاکھ, ابھی ہم نے اس کی بات نہیں کی, ہم نے بات کی سورج کی, کہ اگر آپ 1 سیکنڈ میں سورج میں چلے جائیں تو آپ کو پہلے قریب ترین ستارے پر جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. اس کو پھر میں نے کچھ تقسیم کیا نا گھنٹوں منٹوں میں آگے, تو 3 دن پھر بھی آپ کو لگ جائیں گے قریب ترین ستارے پہ جانے کے لیے. یعنی اگر آپ اچھا یہ سپیڈ ہے کتنی, ہاں یعنی کہہ لیں کہ آپ 1 سیکنڈ میں سورج پہ پہنچ رہے ہیں, چاند سے روشنی 1.25 سیکنڈ میں آ رہی ہے, چاند سے روشنی ہم تک 1.25 سیکنڈ میں آ رہی ہے, یعنی اس کا مطلب آپ روشنی سے بھی تیز, یعنی روشنی جتنی دیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ دی ہے ایسے آپ جلائیں تو وہ چلی جائے, تو سورج کی 8 منٹ میں آ رہی ہے. تو ابھی آپ سورج پہ پہلا قدم 1 سیکنڈ میں رکھ دیں, تو پھر بھی اگر آپ جانا شروع کریں تو آپ کو 3 دن لگ جائیں گے قریب ترین ستارے تک جانے کے لیے, وہ بھی اس صورت میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بجلی کی رفتار یعنی کہہ لیں جس کو آپ کہہ لیں اس کی اتنی ہے, یعنی روشنی جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں, کہ وہ وہاں سے 1.25 سیکنڈ میں آ رہا, تو وہاں تک آپ کو جانے میں کتنی دیر لگے گی. تو یہ ایک نئی چیز آپ کے لیے تھی. جی اب ہم نے کچھ چیزیں پھر مزید آگے میں نے آپ کو بات کی کہ چاند اور سورج جو ہیں ان کے غروب کا کچھ وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو 90 درجات بتائے کہ انسان کو 90 درجے تک نظر آتا ہے. تو کائنات کے اوپر زمین کے اوپر آپ کو وہی ستارے سیارے یا اجرام فلکی نظر آئیں گے جو آپ کے 90 درجے کے اندر ہوں گے. 90 درجے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں سے یہ 90 درجے, یہاں سے یہ 90 درجے, یہاں سے یہ 90 درجے, یہاں سے یہ 90 درجے. تو اس سے نیچے والی دنیا جو ہے, کائنات جو ہے, یا کہہ لیں اجسام جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, صرف آپ کو 90 درجے. اسی طرح جو ہمارے بالکل نیچے ہیں تو ان کو وہ والے 90 درجے نظر آ رہے, یعنی یہاں سے یہ 90 درجے اور یہاں سے یہ 90 درجے. یعنی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ ہم تو یہاں پہ ہیں نا ایسے, تو جو لوگ یہاں پہ ہیں ہماری زمین کے نیچے, یعنی ہم یہاں پہ ہیں تو ہمیں یہ آدھا حصہ نظر آ رہا ہے نا اوپر والا. جو یہاں پہ لوگ ہیں تو ان کو یہ بقیہ آدھا جو ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا, وہ آسمان کا وہ حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ستارے وغیرہ وہ والے نظر آ رہے ہیں. جی یہ آپ کو بتایا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سورج جو ہے اس کے روزانہ کی تبدیلی اوقات کی کیا ہوتی ہے, 1 منٹ زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرق آ رہا ہوتا ہے, لیکن چاند کے غروب میں 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر چاند جو ہے وہ سورج کے ساتھ اگر غروب ہوا ہے تو اس سے اگلے دن کیا ہوگا, 1 گھنٹہ لیٹ, پھر اس سے 1 گھنٹہ لیٹ, پھر اس سے 1 گھنٹہ لیٹ, پھر اس سے 1 گھنٹہ لیٹ. اسی طرح چاند ابتدائی تاریخوں میں کیا ہوتا ہے, سورج اور چاند دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اسلامی مہینے کی چاند کی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر یہ 6-7 تاریخ کو چاند یہاں پہ آ جاتا ہے, 13-14 کو یہاں چلا جاتا ہے, 20-21 کو یوں فاصلہ بنا لیتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے آخری دنوں میں پھر سورج اور چاند جو ہے وہ
کٹھے غروب ہو رہے ہوتے ہیں. جتنا سورج اور چاند کے درمیان جو ہے فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا, چاند زیادہ روشن ہوگا. سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی, اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو صفحے میں دی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مہینے جو ہے نیا چاند بنتا ہے, یعنی سورج کے مرکز اور چاند کے مرکز کے درمیان زمین کے مرکز کے درمیان کیا آ جاتا ہے, چاند کا مرکز آتا ہے. یہ ہر مہینے ہوتا ہے, اور اس لمحے کو ہم کیا کہتے ہیں, نیو مون کا بننا, نئے چاند کا بننا, کنجنکشن یا برتھ آف مون کہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے, کہ سورج کی روشنی جو زمین پر آنی تھی اس کو روک دے کون, چاند. تو اس کا مطلب یہ ایک سیدھ میں آ گئے ہیں, درمیان میں چاند رکاوٹ بن گیا ہے, جس کو ہم سورج گرہن کہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح چاند گرہن کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی چاند کے اوپر پوری پڑنی تھی, لیکن درمیان میں زمین رکاوٹ آ گئی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اب اس کو ہم چاند گرہن کہیں گے, اور یہ ہمیشہ اسلامی مہینے کے درمیانی دنوں میں, تاریخوں میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تاریخوں میں کوئی کہے کہ 6-7 تاریخ کو یا 20-21 تاریخ کو چاند گرہن لگ گیا, تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب سے چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو اس حساب سے گردش دی ہوئی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی صورت بنتی ہے کہ جو زمین کے اوپر چاند کی یا سورج کی روشنی آنی ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی, درمیان میں زمین آ جاتی ہے. یعنی یہ کیا لے کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے ان کو حرکت دی ہوئی ہے, اور کیا لے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے. صدیوں کا پہلو, یعنی آج سے, یعنی ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں ہمارے پاس, آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے, اور کہہ لیں کہ اس سے ہم صدیوں پہلے, 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے کا بھی ڈیٹا کہ اس وقت نیو مون کب بنا تھا, اس وقت سورج گرہن, چاند گرہن کب, اب ہم وہ معلوم کر چکے ہیں. آئندہ کا بھی معلوم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حساب سے چلایا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے بھی یہ قابل قبول ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے, قطعی ہے اس میں. اور دیکھیں کہ ہم اسی وجہ سے سورج کے اوپر, یعنی جو ہم اوقات نماز کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں, سحری افطاری کے کیلنڈر ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور فرض عبادات کا حکم اس کے اوپر لگاتے ہیں نا, روزہ ہوا نہیں ہوا, یہ سارا کچھ وہ سورج کی حرکت ہے. سورج کی کیوں لگا رہے ہیں آپ حکم اس کے اوپر, روزہ ہوا نہیں ہوا یا کیا ہوا, یا جو بھی اعتکاف رہا, جیسے بھی ہو, سورج کے یعنی اوقات نماز سے تعلق جو ہے وہ کیوں قطعی بن گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب سے چلایا ہوا ہے. وہ حساب ہم نے معلوم کر لیا, اسی کے مطابق یہ سارا اس کا طلوع اور غروب جو ہے وہ ہو رہا ہے. جی, اب آگے آ جائے ہم نے چاند کی. چاند ہمیں کب نظر آتا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی چاند کی تلاش کی جائے گی ہمیشہ 29 تاریخ کو تلاش کی جائے گی, نہ تو 28 کو کریں گے نہ ہی 30 کو کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ 29 کو کون سا چاند نظر آئے گا اور کون سا چاند نظر نہیں آئے گا, یا کون سا چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے, آتا ہے تو کیوں آتا ہے, نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا. اس کے لیے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چاند کی عمر ہوتی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو چاند کی عمر کیا ہوتی ہے کہ نیا چاند بننے کے بعد جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, چاند کی عمر کہلاتا ہے. اب اگر 29 تاریخ کو چاند کی عمر 22 گھنٹے سے کم ہو تو وہ چاند ایسا ہمیں نظر نہیں آتا, اور اگر 30 گھنٹے سے زیادہ ہو تو ہمیں بآسانی نظر آ جاتا ہے. اور پھر یہ 22 اور 30 گھنٹے کے درمیان والا چاند بعض اوقات نظر آتا ہے اور بعض اوقات نظر نہیں آتا. تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اگر سورج کے غروب کے بعد 45 منٹ کے بعد چاند کا غروب ہو, یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند نے کوئی 45 منٹ کے بعد غروب کرنا ہو, تو پھر یہ 22 سے 30 گھنٹے کے دورانیے کا چاند جو ہے, چونکہ سورج کافی نیچے جا چکا ہوگا, یہاں پہ کچھ اندھیرا بن جائے گا, تو چاند کی وہ باریک روشنی جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گی, تو پھر وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر اس سے کم دورانیہ ہو تو عموماً ایسا چاند جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں چاند کس دن نظر آنا ہے کس دن نظر نہیں آنا, اس کی بنیاد چاند کی عمر پہ ہم نے فی الحال جو سیکھی ہے وہ چاند کی عمر ہے, اس سے اندازہ لگائیں گے. اب چاند کی عمر کا پتہ تو ہمیں نئے چاند سے لگنا ہے. جب نئے چاند کا وقت ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم چاند کی عمر کا کیسے اندازہ لگائیں گے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو پورا 2 سالوں کے لیے ایک کیلنڈر آپ کو دیا ہے, دیکھیں ذرا, اس میں پورے 2 سالوں کے چاند کے نئے چاند کب کب بنیں گے اس کا دورانیہ لکھا ہوا ہے. یہ ایک لمبا سا پیپر ہوگا آپ کے پاس, یہ آپ اس کو نکال لیں.
کل 4 صفحات میں نے آپ کو دیے تھے، یہ 4 صفحات سمجھ لیں کہ آج آپ یہاں سے سمجھ کے جائیں تو یہ چاند کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی. آپ کے پاس کچھ مواد ہوگا گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے، کوئی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی معلومات آپ کو یہاں سے ملیں گی. جی، پاکستان میں سال 2019 کے نئے چاند دیکھیں، جمادی الاول 1440 ہجری لکھا ہوا ہے. 6 جنوری کو اتوار والے دن 6:28 پہ نیا چاند بنا. جی نظر آیا آپ کو؟ یہ اب کہہ لیں کہ اہم ترین کہہ لیں کہ لمحات ہمارے جو ہے نا یہ شروع ہیں. جی آگے دیکھیے، جمادی الثانی اس کے بعد 5 فروری کو نیا چاند بن رہا ہے. منگل کو 2:03 رات کو نیا چاند بنا. اس کے بعد آگے دیکھیں، رجب 6 مارچ بدھ 9:21 کا مطلب رات کے 9:03 پہ نیا چاند بنا. شعبان المعظم دیکھیں، 5 اپریل کو جمعہ 13:50 یعنی دوپہر کے 1:50 پہ نیا چاند بن رہا ہے. رمضان المبارک دیکھیں، 5 مئی اتوار 3:45 پہ. یہ نظر آ گیا جی. اس کے بعد شوال المکرم دیکھیں کہ 3 جون پیر 15:01 یعنی 3:01 دوپہر کے نیا چاند بنے گا. ذیقعدہ دیکھیں 3 جولائی. میرا خیال یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لکھے ہوئے ہیں کہ نیا چاند کب شروع ہو رہا ہے. اب ہم کیا دیکھا کریں گے کہ غروب آفتاب کتنے بجے ہے گجرانوالہ میں. نئے چاند کا وقت یہاں سے سٹارٹ کریں گے، غروب آفتاب کا وقت دیکھیں گے گجرانوالہ میں کتنے ہیں، تو یہاں سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک کا دورانیہ نوٹ کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے کتنے گھنٹے کتنے منٹ بن رہا ہے. اگر تو وہ 22 گھنٹے سے کم بن رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاند ایک قابل رؤیت نہیں ہوگا، یعنی اتنا باریک ہوگا کہ ایسا چاند انسان نہیں دیکھ پاتا، ٹھیک ہے. اور اگر 30 گھنٹے سے زیادہ اس کی عمر بن رہی ہوگی تو پھر ہم کہہ دیں گے آسانی سے نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیلنڈر اصل میں یہ سمجھ آ گئی بات. اس کی بیک سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا 2020، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں نے 2019 کے لیے کیلنڈر بنایا تھا. تو پھر کیا ہوا، میں نے کہا یہ بیک سائڈ تو خالی چلی جائے گی، یہ بھی نہیں میں کر سکتا کہ آدھا ادھر کر دوں آدھا ادھر کر دوں، چونکہ وہ سمجھانا ہوتا ہے نا، ایک ہی لائن وہ سیدھی چل رہی ہوتی ہے. پھر میں نے کہا چلیں بیک سائڈ پہ 2020 کا بھی بنا دیتے ہیں، چلیں کام آئے گا آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے. تو اگلے سال تک آپ مجھے یاد رکھیں گے. ویسے تو بعض وہ ملتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں آپ یاد آ جاتے ہیں. کہتے وہ آپ کی باتیں، وہ آپ کا کرنا، بتانا، سمجھانا، یوں کرنا، وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا ایسے ایسے. چلیں بہرحال جی، یہ 2019 اور 2020 یہ آپ کو میں نے پورے دیکھیں اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک چیز اور، ایک نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے 29D 19H 35M. یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے 29 دن 19 گھنٹے 35 منٹ، یعنی پہلا ڈی جو ہے وہ دنوں کو ظاہر کر رہا ہے، ڈیز، ایچ جو ہے آرز یعنی گھنٹے، اور ایم جو ہے منٹس کے لیے ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 جنوری اتوار 6:28 پہ نیا چاند بنا. اس کے بعد اگلا نیا چاند کب بنے گا؟ 29 دن 19 گھنٹے اور 35 ایم، یعنی یہ 6 جنوری کو 6:28 میں اگر آپ 29 دن 19 گھنٹے اور 35 منٹ جمع کر دیں تو نیچے والا ٹائم آ جائے گا آپ کے پاس، یعنی 5 فروری منگل 2:03. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد اگلا نیا چاند کب بنے گا؟ وہ لکھا ہوا ہے 29 دن 19 گھنٹے 00 ایم. یہ بھی سمجھ آ گئی؟ پھر اس 19 گھنٹے کے بعد پھر آگے رجب کا نیا چاند کب بنے گا؟ 6 مارچ کو 21:03. اور اس میں اگر آپ جمع کر دیں کیا 29 دن 16 گھنٹے اور 47 منٹ، تو یہ شعبان المعظم کا نیا چاند جو ہے وہ بنے گا. یہ میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ نئے چاند بننے کا دورانیہ، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ میں اب نئی اصطلاح استعمال کروں گا، ایک ہوتا ہے قمری مہینہ، ایک ہوتا ہے اسلامی مہینہ. قمری مہینہ، تو اگر ہم کہیں کہ قمری مہینے کا دورانیہ تو وہ یہ آ گیا. تو
تو اسلامی مہینے کا وہ یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا، شرعی مہینہ نا اسلامی مہینہ. ایک ہو گیا قمری مہینہ، ایک لونر منتھ ہو گیا، یعنی چاند سے، چاند کا جو مہینہ وہ نئے چاند سے نئے چاند سے چلتا ہے، وہ گھنٹے منٹ آئیں گے ساتھ اس کے. لیکن اسلامی مہینے میں ایسا نہیں ہے، وہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، یعنی یا تو آپ پورا دن آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، آپ گھنٹوں منٹوں میں نہیں جا سکتے اس میں. میرا خیال یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی مہینوں میں اب آپ قمری مہینہ اسلامی، یعنی وہ شرعی ہے نا جس سے ہماری عبادات کا تعلق ہے، اس کو آپ یوں کہہ لیں. تو عام عوام کو نہیں، اب چونکہ آپ اس کو چاند کو سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قمری مہینہ کیا ہے. وہ نئے چاند سے شروع ہوگا، نئے چاند پہ ختم ہوگا. تو فلکیات میں جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں وہ نئے چاند سے نئے چاند پر جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ قمری مہینہ کہہ لیں. انگلش میں اس کو لونر منتھ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، چاند کا مہینہ لونر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سورج کے لیے سولر کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لونر منتھ یعنی چاند کا مہینہ، قمری مہینہ. اور اسلامی مہینہ، اسلامی مہینہ جس کا شریعت، اچھا نیا چاند تو بن گیا، قمری مہینہ تو شروع ہو گیا، کیا اسلامی مہینہ بھی شروع ہو گیا؟ نہیں، وہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا رویت سے ہوگا، چاند کے نظر آنے سے ہوگا. اگر آج چاند نظر آنا ہے بالفرض پاکستان میں، اب پورے پاکستان میں بادل ہوئے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، چاند نظر نہیں آیا، حالانکہ چاند نظر آ سکتا تھا، بالفرض 36 گھنٹے کا چاند ہو، 40 گھنٹے کا چاند ہو، ہر ایک کو نظر آ سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ لیکن پورے ملک میں بادل ہیں. لیکن چونکہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر ہی آپ نے کرنا ہے. مطلب ابر آلود بھی ہو تو 30 کی گنتی آپ نے پوری کر لینی ہے. آج 29 ہوتی، 40 گھنٹے کا چاند آسانی سے نظر آ سکتا تھا، لیکن بادل ہیں، کسی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی. مفتی صاحب کیا فیصلہ کریں گے کہ کل کو 30 ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اب دیکھیں ہمارا اسلامی مہینہ لیٹ شروع ہو رہا ہے، تو یہ اسلامی مہینہ رویت سے، اس کا فیصلہ قاضی کرے گا. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ میرا خیال ڈبہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر گجرانوالا کے لیے دیکھنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ گجرانوالا میں دیکھیں گے کہ سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، نیو مون کے وقت سے لے کے سورج کے غروب کے دورانیہ نکال لیں گے، اس کے گھنٹے جتنے بھی بن رہے ہوں اس حساب سے آپ پھر دیکھ لیں گے کہ چاند نظر آئے گا گجرانوالا میں یا نہیں نظر آئے گا. یا اپلیکیشن ہوگی تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں کیلکولیٹ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. میں نے یہ چونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مسئلہ ہے پشاور کے چاند کا تو وہ نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر آ گیا. تو میں نے پھر یہ کیلنڈر پشاور والوں کے لیے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ ذہن میں آتی ہے نا کہ آپ کہیں گے یار گجرانوالا میں تو چاند نظر نہیں آیا یا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو ذہن میں آتا ہے ہو سکتا ہے پشاور میں نظر آ سکتا ہو، یعنی آپ کے یار ہو سکتا ہے انہوں نے، یعنی ایک ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے پشاور ایسی جگہ پہ ہو وہاں پہ نظر آ جاتا ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا چلے سب کو ہم پشاور ہی پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پشاور میں چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ اپنے شہروں کے تو ان کی اپنی دلچسپی ہوگی نا. آپ مثلا میں نے پشاور کا آپ کو دیا نا، آپ کو گجرانوالا کے لیے تو دلچسپی ہوگی کہ یار گجرانوالا کی آپ بات کریں، آپ پشاور کی، تو وہ آپ ڈھونڈ ہی لیں گے، یا کم از کم آپ کو پشاور کا تو پتا ہوگا نا کہ پشاور میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پیپر آپ کے لیے پشاور کے لیے. جی اب ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے نیا چاند، وہ ڈبہ آپ نے سمجھ لیا سارا کے سارا، آسان ہی ہے. نئے چاند کے اوقات لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ بنے گا. اب اس کے بعد ہے نیو مون والے دن پشاور میں، یعنی جس دن نیا چاند بن رہا ہے، جو تاریخ ہے اس دن کیا پشاور میں چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. یہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے ذرا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں 6 جنوری اتوار 6:28، یہ تو نیا چاند بنا صبح کے وقت میں. اب شام کے وقت دیکھیں غروب شمس یعنی سورج کے غروب کا وقت 17:19 یعنی 5:19 شام کو. غروب قمر 17:39. اب ہم نے جو عمر کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے چاند کی عمر، وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے نئے چاند سے لے کر سورج کے غروب، نئے چاند سے لے کر کے غروب کے وقت تک. نیا چاند بنا صبح 6:28 پہ اور سورج غروب ہو رہا ہے 17:19 پہ. 17 میں سے 6 نکالے، 11 گھنٹے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، یعنی اس میں 28 منٹ بھی ہے نا تو ادھر 19 منٹ ہیں، تو چاند کی عمر آگے دیکھیں تقریباً 11 گھنٹے یعنی 10 گھنٹے 51 منٹ لکھی ہوئی ہے. اب کیا 10 گھنٹے 51 منٹ والا چاند نظر آ سکتا ہے؟ ہمیں کم از کم 22 گھنٹے سے اوپر جانا پڑے گا.
ٹھیک ہے نا 22 گھنٹے. تو یہ چاند اتنا باریک ہوگا کہ ہمیں انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ اب دیکھیں 10 گھنٹے 51 منٹ چاند کی عمر ہے. دورانیہ غروب بین کا مطلب سورج کے غروب کے بعد چاند کا غروب کتنی دیر بعد ہوگا, 20 منٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ اب چاند ہمیں نیو مون والے دن, نیو مون کا مطلب 6 جنوری کو, 6 جنوری کو ہمیں پشاور میں چاند نظر نہیں آئے گا. اب یہ اس دن تو اس کی تقریباً 11 گھنٹے یعنی 10 گھنٹے 51 منٹ عمر بنی. تو اب اگلے دن 7 تاریخ کو کیا ہوگا, 24 گھنٹے اور بڑھ جائیں گے. تو یہ جی, تو آگے دیکھیں لکھی ہوئی ہے 34 گھنٹے 51 منٹ, وہی 24 گھنٹے جمع کر دیے اور کوئی خاص کام نہیں کیا. اور چاند کے غروب کا وقت دیکھیں لکھا ہوا ہے 18:32. سورج کے غروب کا وقت اس وجہ سے ہم نے اس خانے میں نہیں لکھا کہ وہ تقریباً 1 منٹ کا فرق پڑے گا, یعنی جتنا 17-19 ہے پچھلے دن, تو اگلے دن 1 آدھ منٹ کا ہی فرق پڑے گا نا. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے نہیں لکھا. تو اب آگے دیکھیں دورانیہ غروبین کتنا ہو گیا, 73 منٹ. اب یہ ہمیں تو چاہیے صرف 45 منٹ اور یہ 73 منٹ ہے. تو فلکیات کی روح سے کیا ہوگا کہ یہ چاند ہمیں 6 جنوری کو نظر نہیں آ سکتا, 7 جنوری کو نظر آئے گا اور نمایاں نظر آئے گا. یعنی 34, ہمیں تو 30 گھنٹے سے نظر آنا, تو 34 گھنٹے کا ہوگا, آسانی سے نظر آئے گا. دیر تک رہے گا, 73 منٹ تک رہے گا, تو بآسانی. اس کا مطلب کیا ہوگا, 7 جنوری کو چاند نظر آئے گا. اور یکم کب ہوگی, 8 جنوری کو, جس دن چاند نظر آئے گا اس سے اگلے دن. تو اس سے اگلے ڈبے میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, یکم جمادی الاول ہوگی 8 جنوری کو منگل والے دن. سمجھ میں آ گئی, 7 جنوری کو نظر آیا, 8 جنوری کو یکم ہوگی. اب اس سے اگلے مہینے پہ آ جائیں, 5 فروری کو دیکھیں رات کے 2:03. اس سے آگے چلے جائیں نیو مون والے دن یعنی 5 فروری کو کیا نظر آئے گا. تو آگے دیکھیں غروب شمس ہے 17:47 پہ, 17:47 میں سے 2-3 نکالے, 2:03 نکال دیے, 2 گھنٹے 3 منٹ. تو 17 میں سے 2 نکالے تو 15 گھنٹے رہ گئے جی. آگے دیکھیں چاند کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے, 15 گھنٹے 44 منٹ. اور دورانیہ غروبین بھی یعنی سورج کے غروب اور چاند کے غروب کا بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 27 منٹ آ گیا. اب 15 گھنٹے 44 منٹ کا چاند انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی. ٹھیک ہے, وہ اتنا باریک ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, ہمارے پاس 15 گھنٹے 44 منٹ چاند کی عمر ہوئی اور یہ نظر نہیں آئے گا کس تاریخ کو, 5 فروری کو. اب 6 فروری کیا ہوگا, 5 فروری کو 15 گھنٹے عمر تھی, اب اس سے اگلے دن 24 گھنٹے بڑھ جائے گی. دیکھیں کتنے گھنٹے بن گئی, 39 گھنٹے 44 منٹ. اب دیکھیں 39 گھنٹے 44 منٹ اس کی عمر ہوگی, ہمیں تو 30 گھنٹے والا نظر آ جاتا ہے. اب یہ چاند ہمیں بڑا نظر آئے گا, لوگ کہیں گے دوسرے دن کا یہ کھا گئے, یہ یار یہ دیکھیں بھلا اتنا بڑا بھی چاند ہوتا ہے, یہ غلطی کر دی انہوں نے, فلاں کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں. پھر اب دیکھیں آگے, چاند کی عمر 39 گھنٹے 44 منٹ, یہ چاند نظر آئے گا. اور دورانیہ غروبین ہوگا 82 منٹ تک. اور 6 فروری کو یہ نظر آئے گا, اور 5 فروری کو تو نظر آ سکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 6 فروری کو نظر آئے گا, اور 7 فروری کو اس سے اگلے ڈبے میں دیکھیں یکم جمادی الثانی 7 فروری جمعرات کو ہوگی. یہ اس حساب سے ہم نے فلکیاتی اعداد و شمار کے مطابق آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد دیکھیں ہم آپ مثال لیتے ہیں رجب کی. 6 مارچ کو دیکھیں نیا چاند بن رہا ہے 21:03 یعنی رات کے 9:03. اس کے بعد سورج دیکھیں کتنے بجے غروب ہو رہا ہے, 6:13. شام کے 6:13 پہ سورج غروب ہو رہا ہے. جی بتائیے چاند کی عمر کتنی ہوگی 6 مارچ کو. سب کا امتحان ہے, پہلے سوچیں آپ کچھ. نیا چاند کتنے بجے بن رہا ہے, رات کے 9:03. اور ہم نے عمر کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, چاند کی عمر معلوم کرنی ہوتی ہے. وہ کرنی ہوتی ہے نئے چاند سے لے کر غروب آفتاب تک. تو جس دن نیا چاند بن رہا ہے اس دن چاند کی عمر غروب آفتاب کے وقت کتنی ہوگی. پھر ہم نے آگے ڈیش ڈیش کیوں لگائے ہوئے ہیں, یہ بھی تو سوال ہے نا. یہ
یہ بڑا دماغ لڑا کے میں نے کیلنڈر بنایا تھا، چونکہ میں نے سوچا تھا، میں نے کہا میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ میں پشاور کا مسئلہ حل کروں گا، اب دعا بھی کیجیے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ جی یہ دیکھیں ذرا غور کریں، جو آپ کو توجہ دلانی تھی نا، دیکھیں ہم نے سورج کے غروب کے وقت چاند کی عمر معلوم کرنی ہوتی ہے، سورج کے غروب کے وقت چاند کی عمر۔ اب سورج کا غروب ہے 6:17 پہ تھا، اچھا اب نیو مون تو رات کو بن رہا ہے جا کے، تو غروب آفتاب کے وقت کا تو وہ ختم ہوگی بات، چونکہ نیو مون سے سٹارٹ لینا ہے، ہم نے آغاز کرنا ہے نئے چاند سے، وہ رات کو 9 بجے بن رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد نیا چاند بن رہا ہے، یوں کہہ لیں آپ، تو وہ تو اینڈ پوائنٹ ہمارا غروب آفتاب ہے نا، تو ہمارا نقطہ آغاز ہی غروب آفتاب کے بعد چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس دن کی تو بات نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ ڈیش لگا دیے کہ اس دن کے غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کو کیلکولیٹ کرنے کا، معلوم کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ نیا چاند ہی ابھی نہیں بنا، تو نیا چاند بنے گا تو وہاں سے سٹارٹ کریں گے نا، تو ابھی نیا چاند ہی نہیں بنا، تو پھر اس کا مطلب وہ بات نہیں ہو سکے گی۔ اب کیا ہوگا، رات کے 9 بجے سے ہم سٹارٹ لیں گے، رات کے 9 بجے سے لے کر شروع کریں گے، تو اب اگلا دن آ جائے گا 12 بجے کے بعد، اب وہ تاریخ اگلی چلی گئی 12 بجے، اب یہاں سے جب اگلے دن غروب آفتاب ہوگا تو 9 سے 9 کتنے گھنٹے بنے، 24، لیکن سورج کا غروب تو 6 بجے ہو جائے گا، تو تقریباً 21 گھنٹے، تو یہ دیکھیں اب اس سے اگلے دن ہم نے کیلکولیٹ کر کے 21 گھنٹے تقریباً لکھی ہے۔ جی سمجھ آئی یہ ڈیش کیوں لگائے ہیں، کیونکہ نیا چاند سورج کے غروب کے بعد بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس میں ڈیش لگا دی۔ اب 7 مارچ کو دیکھیں 21 گھنٹے 10 منٹ عمر ہے اور 40 منٹ دورانیہ ہے، اور یہ 40 منٹ دورانیہ جو ہے یہ کہہ لیں کہ اب اس کا مطلب 7 مارچ کو یہ ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا، جو اب کا چاند ابھی جو بنے گا، ٹھیک ہے، اور یکم رجب جو ہوگی یہ 9 مارچ کو ہوگی، 7 کو اگر نظر آ جاتا تو 8 کو یکم کرتے نا، اب 7 کو نظر نہیں آئے گا تو پھر 8 کو کیا ہوگی، 30 ہوگی، اور پھر 9 کو جو ہے وہ یکم ہوگی۔ جی اس کے بعد آپ آ جائیں اس سے اگلے مہینے کی طرف، یعنی اب ہم بلکہ ڈائریکٹ جی رمضان المبارک پہ آ جائیں جی آپ، 5 مئی اتوار 3:45 کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور دیکھیں کہ رات کے 3 اب میرا خیال آگے جلدی دیکھیں چاند کی عمر بن رہی ہے 15 گھنٹے اور 15 منٹ رمضان المبارک میں، ایسے ہی ہے، تو 5 مئی کو 15 گھنٹے عمر کا چاند جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، اس کا مطلب 5 کو نظر نہیں آئے گا تو 15 گھنٹے عمر ہوگی، تو 6 مئی کو کتنی عمر ہو جائے گی، 39 گھنٹے، تو یہ بآسانی نظر آ رہا ہوگا، ہر ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا 6 مئی کی بجائے 6 مئی کو نظر آئے گا، 7 مئی کو ہم یکم کریں گے، اس سے آگے شوال المکرم عید پہ آ جائیں اب، جی انشاءاللہ 7 مئی منگل والے دن ہم پہلا روزہ رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کیوں رکھیں گے، اب دیکھیں نا آپ کے پاس کچھ گفتگو کرنے کے لیے کچھ ہے مواد، نیو مون ہوتا ہے، چاند ایسے کرتا ہے، ایسے گھومتا ہے، ایسے طلوع کرتا ہے، ایسے غروب کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، آپ سافٹ ویئر نکال لیں، سرچ کر لیں، مون رائز دیکھیں، مون سیٹ دیکھیں، نیو مون دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب چاند کے بارے میں کچھ معلومات تو آپ کو ہے نا، ٹھیک ہے، کتنے گھنٹے بعد نظر آتا ہے، اتنے گھنٹے بعد نظر آتا ہے، یہ نظر آئے گا، یہ نہیں آئے گا، آئے گا تو کیوں آئے گا، نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا، اب کچھ باتیں آپ کے پاس ہیں، اب آپ کتابوں میں بھی پڑھیں گے تو آپ کے پاس کچھ چاند کی معلومات، کچھ بنیادی آپ کو پتا ہے کہ چاند ایسے روشن کیوں ہوتا ہے، زیادہ روشن کیوں ہوتا ہے، نظر آتا ہے تو کیوں آتا ہے، نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا، یہ چلتا کیسے ہے جی، مشرق سے مغرب کو چلتا ہے، پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیک کو بھی چلتا ہے، پھر اس کے طلوع اور غروب بھی بدلتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے اب جی عید کس دن ہوگی، روزے کتنے رکھیں گے ہم، جی 3 جون کو نیا چاند بنے گا، دیکھیں پیر 15:01 یعنی 3:01 دوپہر کے، تو دوپہر کے 3:01 تو روزے ہم کھول رہے ہوتے ہیں 7 ساڑھے 7 بجے، تو 7 بجے اگر ہو تو آپ دیکھیں کہ 3 بجے تو نیا چاند بنا ہے، تو 7 بجے 4 گھنٹے، تو 4 گھنٹے والا کہاں سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ 3 جون کو ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا، تو 4 جون کو کیا صورتحال بنے گی کہ اس کی عمر بن جائے گی 28 گھنٹے، ظاہر ہے 4 گھنٹے آئی تھی تو اگلے دن 28 گھنٹے ہی ہو جائے گی نا، وہ دیکھیں لکھی ہوئی 28 گھنٹے 19 منٹ، دورانیہ کیا ہوگا 62 منٹ، اور یہ چاند ہمیں 4 جون کو نظر آئے گا، اور یکم شوال المکرم کیا ہوگی 5 جون بدھ کو ہوگی، اور روزے آگے دیکھیں لکھے ہوئے ہیں 29 دن کے ہوں گے، جی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، اب باقی آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے، میں 1-2 چیزیں اس پیپر میں اور ہیں جو کہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا دیکھیے۔
जिस दिन इस्लामी महीने की यकम होती है, जिस दिन का मतलब ये देखें, मंगल है सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ, मंगल को ही, फिर जुमेरात लिखा हुआ है, फिर हफ्ता लिखा हुआ है, नजर आ रही? जिस दिन, गौर से सुननी मेरी बात, जिस दिन इस्लामी महीने की यकम होती है उसी दिन 29 होती है। एक तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 और 29, ठीक है? 1, 8, 15, 22, ये देखें, जिस दिन यकम आएगी उसी दिन, मिसाल के तौर पर अगर ये यकम जो है हमारे पास बुध वाले दिन आ रही है, तो बुध को ही यकम, बुध को ही 8, बुध को ही 15, बुध को ही 22, बुध को ही 29। यानी ये समझाने या बताने का मकसद या तवज्जो दिलाने का क्या था, जिस दिन आप यकम कर रहे हैं, फिर चांद उस महीने में, महीना जब आखिरी, उसी दिन, बुध वाले दिन अगर आपने यकम की है तो अब नया चांद बुध के दिन आप तलाश करेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखें कि बुध वाले दिन आपने यकम की, बुध वाले दिन आपने नया चांद तलाश किया, अगर नजर आता है तो जुमेरात को यकम, नहीं आएगा तो जुमे को। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने देखें एक कैसा सिस्टम, एक निजाम जो है ना वो है कि जिस दिन यकम पहली की उसी दिन चांद की तलाश करेंगे आप। अगर चांद नजर आ जाए तो उससे अगले दिन, यानी बुध को यकम हुई तो अगली जुमेरात को यकम होगी, अगर नहीं आया तो उससे अगले दिन हो जाएगी, ठीक है? ये असूल जो है 1, 8, 15, 22, 29 ये इस्लामी महीने का ही नहीं है, अंग्रेजी महीनों में भी ऐसे ही है। यानी आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस दिन शुरू हो रहा है, अगर वो बुध को शुरू हो रहा है या जुमेरात या हफ्ते को, तो उस महीने की यकम 8, 22, 15, 29 ये तारीखें उसी दिन को आएंगी। तो आप आसानी से जो है ना वो भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे देखें, कैलेंडर देखें, तो आप देखेंगे जिस दिन हफ्ते को, इतवार को, पीर को यकम आ रही है उसी को 8, उसी को 15, उसी को 22, उसी को 29 आ रही है, ठीक है? तो ये बातें अब आप देखें जरा, जो मैं आपको बता रहा हूं, मंगल लिखा हुआ है, अब मंगल को यकम हुई, मंगल को यकम हुई तो अब इसका मतलब हम अगला जो चांद देखेंगे वो मंगल को तलाश करेंगे। अगर तो मंगल वाले दिन चांद नजर आ जाए तो बुध को यकम हो गई, यानी महीना 29 का हो जाएगा। अब अगर चांद नजर नहीं आए तो उससे एक दिन छोड़ के अगला होगा। तो अब यहां पे देखें मंगल था, तो अगली यकम अगर बुध को होती तो हम कहते हैं कि महीना 29 को हुआ है, लेकिन ये बुध को तो नहीं हुई, जो आगे तो जुमेरात आ रहा है, ठीक है? जुमेरात का दिन आ रहा है, तो जुमेरात का दिन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, महीना 30 का हुआ। तो वो देखें रबीउस्सानी 30 का लिखा हुआ है, ये नजर आ गया, ये इसी तरह मैंने लिखे हैं, ठीक है? आगे जुमेरात देखें, जुमेरात को यकम हुई तो अब चांद नया जुमेरात को तलाश करेंगे। तो अगर नजर आ जाता तो जुमे को यकम होती, लेकिन जुमे को तो यकम नहीं हो रही, आगे हफ्ते को यकम हो रही, इसका मतलब महीना 30 का हो गया। तो अब देखिए जमादुल अव्वल 30 का लिखा हुआ है। अब आगे हफ्ते को यकम हुई तो हफ्ते को यकम होने का मतलब क्या हुआ कि अगला चांद हम हफ्ते को ढूंढेंगे। तो हफ्ते को जब हमने चांद की तलाश की तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास इतवार को यकम आ रही है, यानी इसका मतलब चांद हफ्ते को नजर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, महीना 29 का हो गया। और देखें रजब जो है वो, जी मेरा ख्याल ये बातें आपको समझ आ गई हैं जो मैंने आपको ये बतानी थी, ये भी हो गया सिलसिला। अब सवाल आता है, ये अब पूरा पेपर मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो। सबसे नीचे वो लाइन मैंने लिख दी है, चांद के काबिल रुयत होने का मियार दुरानिया गुरूबैन 45 मिनट से जायद और गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र कम से कम 22 घंटे। इसको बुनियाद बना के हमने ये कैलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है? ये आपके पास आया और ये मेरा फ़ोन नंबर वगैरह भी ऊपर लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, बल्कि इस पेपर में थोड़ी सी चीज़ एक और रह गई कि 2-3 बातें हैं कि आप हमें ये बताएं कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तो ये कैलेंडर बना दिया, अगर हम किसी और मुल्क में ये जानना चाहें कि वहां पे चांद नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, आप इसकी भी कोई बात बताएं। सवाल समझ में आ गया कि यानी ये तो पाकिस्तान